جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، معزز سامعین اعظام، بزرگان محترم، محترم خواتین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین، عمائدین اعظام، آج الحمدللہ رحمت نگر ہو یا بھگت سنگھ نگر ہو، یہاں کے نوجوانوں نے ہر سال الحمدللہ میلاد النبی کے موقع پر پورے محلے کے مردوں کو، مستورات کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو بلا تفریق مذہب کے تمام لوگوں کو آمد رسول کے، ولادت رسول کی محبت میں، میلاد النبی کی محبت میں، آقا کے عشق اور محبت میں تمام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ سلسلہ کئی سالوں سے الحمدللہ اس محلے میں چل رہا ہے. بہت سے نوجوان ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنا کام سمجھ کے، اپنے کام کی چھٹیاں لے کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، مستقل محنت کر کے اپنے محلے میں آقا کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، میلاد النبی کے موقع پر تمام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھی محنت کرتے ہیں، کئی سالوں سے محنت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ گزشتہ 8 دن پہلے ان نوجوانوں کو جوڑا گیا اور ان سے ہم نے بات کی، اتنا بڑا کام آپ کرتے ہو، تقریباً 600-700 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ کھانا کھلانے سے پہلے مغرب سے لے کر عشاء تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے آقا کی سیرت پر، آقا کی شان میں، آقا کی زندگی پر کچھ بیان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عنوان پر کچھ لوگوں کو معلومات ہو جائے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، ہمارے نبی دنیا میں کب آئے ہیں، ہمارے نبی دنیا کو کیا سبق دیا ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمارے نبی کا کردار کیا ہے، ہمارے نبی نے انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا ہے، ہمارے نبی نے عورتوں کو کیا سبق دیا ہے، ہمارے نبی نے مردوں کو کیا سبق دیا ہے، اور مسلمان غیر مسلم کیسے مل کے رہنا چاہیے، برادر وطن کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے، انسانیت کے ناطے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت، ہمارے نبی کی سیرت پبلک کے سامنے اگر آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی جمعہ میں بیان ہوتا ہے، بہت سے لوگ جمعہ میں اس وقت آتے ہیں جب بیان ختم ہو کر عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، بہت سے زیادہ تبلیغی اجتماع میں بھی پہنچتے ہیں، کم مجمع بیانات کو سنتا ہے، بہت سا مجمع جب پہنچتا ہے جب دعا کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ان سے درخواست کی کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ مختصر جلسہ ہو جائے، تو الحمدللہ تمام نوجوانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور تیار ہو گئے۔ یہ اسی کی برکت ہے، وہ اسی کی ان کی خوشی اور مسرت کے اعتبار سے ایک موقع ہے کہ آج جلسہ رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے علاقے میں سیرت النبی کا یہ پہلا جلسہ ہے۔ الحمدللہ مرد حضرات بھی بہت ہے، مستورات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب کو، محلے کے نوجوانوں کو، محلے کے مستورات کو، محلے کے مردوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا عنوان ہے، ہم پوری سیرت کو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں نے ان نوجوانوں کو یہ کہا، سال میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول کے موقع پر، میلاد النبی کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر ہم جب کھانا کھلاتے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو میں نے کہا سال میں 1 مرتبہ کسی غریب بچی کی شادی کرو، محمد مصطفیٰ کی برکت سے، میلاد النبی کی برکت سے، عیدی میلاد النبی کی برکت سے، سال میں 1 مرتبہ ہمارے محلے میں ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ پبلک کو ایک پیغام پہنچے گا، پبلک کے اندر ایک پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ ہر محلے والے اگر کریں گے، گنگاوتی شہر میں 100 محلے ہیں، ہر محلے والا اس نے ارادہ کیا کہ ہم سیرت النبی، میلاد النبی کے موقع پر ہمارے محلے میں ایسی غریب بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم سب تھوڑی رقم جمع کر کے اسے عنوان بنا کر ایک شادی ہم کریں گے تو ہر سال 100 غریب بچیوں کا نکاح ہوتا ہے سیرت النبی کے جلسے کے عنوان پر۔ ایسے بہت سے اچھے کام کرنے کے ہیں، ہزاروں کام کرنے کے ہیں۔ میں نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ تو ہم اچھے کام کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع بھی ہوگا، لوگ متوجہ بھی ہوں گے۔ رحمت نگر، بھگت سنگھ نگر کے اس محلے سے، بلکہ گنگاوتی نہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ نہیں،
पूरे कर्नाटक में एक मैसेज पहुंचेगा, एक पैगाम पहुंचेगा। माशाल्लाह जब जब मिलादुन नबी का मौका आता है, ये मोहल्ले के नौजवान अच्छा काम करते हैं। कभी गरीबों के लिए कुछ किट तकसीम किया गया, कभी मरीजों को कुछ रकम दी गई, कभी एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास रकम का इंतजाम नहीं है, उसके लिए कुछ रकम जमा करके दे दिया गया। और बहुत से ऐसे काम हैं जो अच्छे अच्छे हम कर सकते हैं। तो माशाअल्लाह इन नौजवानों ने आज पहल की है सीरतुन नबी का जलसा करके। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए, हर अच्छे काम के लिए अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए। हमारी मस्जिद की जब अज़ा होती है, मोहल्ले की मस्जिद की, उस वक्त में जवाब दें आप इंशाअल्लाह। 1-2-3 मिनट अज़ा हो जाएगी। मैं ज़्यादा देर बयान करना भी नहीं चाहता क्योंकि ये पहली मर्तबा जलसा है। मुख्तसर जलसा करके दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंशाल्लाह अगर थोड़ा वक्त अगर 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया है तो इंशाल्लाह जितने साथी यहाँ पर बैठे हमारे, दूसरी जमात इंशाल्लाह हमारी मस्जिद में बनाकर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि माशाल्लाह नौजवान आज भी खाने का इंतज़ाम किए हैं, क्या भी करे हैं। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए भी आप लोगों के लिए इंतज़ाम किए हैं, अल्लाह इसमें बरकत नसीब फरमाए। बहुत खुशी हो रही है, मसरत का दिन है। माशाल्लाह इन्होंने एक जलसा मुंतखब किया, जलसा किया है।
اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جب کوئی بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ذہن سوچنے لگ جاتا ہے آقا کی سیرت کے کس عنوان پہ بیان کرے، کیا آقا کے اخلاق کے بارے میں بیان کریں، کیا آقا کی تہجد کے بارے میں بیان کریں، آقا کی زندگی کے بارے میں بیان کریں، آقا کی ولادت کے بارے میں بیان کریں، کس عنوان پہ بیان کریں۔ آدمی سوچنے لگ جاتا ہے، مقرر سوچ میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں مجھے لمبی چوڑی بیان کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا عنوان ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی آقا کی سیرت کو بیان کرتے 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 موت بھی آ جائے گی، پھر بھی ہم نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، اللہ نے جو ہم کو صلاحیت دی، قابلیت دی، طاقت دی، مال دیا، جان جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو بیان کریں، آقا کا تذکرہ کریں، آقا کی زندگی اور حالات کو بیان کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ صرف 12 ربیع الاول کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے جلسے 360 دن میں ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ آقا کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، آقا کی زندگی کو سننا چاہیے، آقا کی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس پہلو کو میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ آقا کی زندگی لمبی زندگی ہے۔ دنیا کا ہر مقرر، دنیا کا ہر مصنف، دنیا کا ہر واعظ، دنیا کا ہر مدبر، دنیا کا ہر واعظ بیان کرتے 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 آخر میں یہ کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر۔ آخر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، اللہ کے بعد کسی کا رتبہ ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ نے یہ کہا تم نبی کی اتباع کرو، تم نبی کے نقش قدم پر چلو، تم نبی کی اتباع کرو، ہر ادا نبی کی نقل اتارو، میں دنیا کو تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا، مال کو تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا، سیاست اور حکومت تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ جب دوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، نبی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو پوری زندگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اہتمام کریں۔ آج چونکہ میلاد النبی ہے، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کے وقت کو، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کے زمانے کو، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کی جگہ کو، میلاد کا ترجمہ یہی ہے۔ اب ولادت کے بارے میں ہم کہیں گے، یہ لمبی تفصیل واقعہ ہے، کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے 3 ہستیوں کو قربانی دینا پڑا۔ اللہ جب کسی کو نعمت دینا چاہتا ہے، کوئی خاص نعمت عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ آزماتے ہیں، اللہ قربانیوں پہ ڈالتے ہیں، اللہ مشقتوں میں ڈالتے ہیں، اللہ جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو تکلیف آتی ہے، کسی کو پریشانی آتی ہے، کسی کو مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمارے سے ناراض ہے، اللہ ہمارے اوپر غصہ ہے۔ اللہ
جب کسی کو چاہتا ہے حالات دیتے ہیں، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ جب کسی کو چاہتے ہیں پریشان مبتلا کرتے ہیں، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی کمائی کی طرف سے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، یہ حالات پریشانیاں جو آتے ہیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ اللہ کے قریب اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ ہمارے نبی پہ حالات آئے، ہمارے نبی پہ حالات آئے، ہمارے نبی پہ کیا کیا حالات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینا پڑا، حضور کا سر زخمی ہوا، حضور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، حضور کے بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، حضور کو احد میں گڑھے میں گرا دیا گیا، حضور کو فاقے رہنا پڑا، حضور کو تکلیفیں آئی ہیں، حضور آزمائش میں چلے ہیں۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حالات ڈالتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جب دنیا میں آنا مقصد تھا تو بڑی تین ہستیوں کی قربانی دینا پڑی۔ ایک عبد المطلب ہے اور اس کے بعد ان کے والد محترم عبداللہ ہے، تیسرے بی بی آمنہ ہے جو ایک قربانی دی ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی عبداللہ سے آئے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، عبداللہ کہتے ہیں عبدیت کو، جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر انکساری ہو۔ عبداللہ عبد سے ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ ہیں، بی بی آمینہ کے بیٹے ہیں۔ آمینہ کہتے ہیں امن والی، امن والی، اطمینان والی، سکون والی۔ عبدیت کے صلب سے آمینہ کے پیٹ میں، آمینہ سے محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ والد عبداللہ ہے، ماں آمینہ ہے، دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ نے باپ کو بھی منتخب کیا، آمینہ کو بھی منتخب کیا، دودھ پلانے والی کو بھی منتخب کیا۔ حلیمہ کہتے ہیں حلم سے ہے، حلم کا ترجمہ ہے بردباری ہے، بہت زیادہ غصے میں بھی ٹھنڈا دماغ ہونا، حلم کہتے ہیں۔ حلیمہ کو پسند کیا دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ کا نظام تھا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک میں اللہ نے ہمارے نبی کو، نبیوں کو منتخب کرتے 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 اللہ نے آیا ہے۔ تو عبداللہ والد ہے، آمینہ والدہ ہے، اور دودھ پلانے والے حلیمہ ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آزمائش سے گزرے ہیں، عبد المطلب بھی آزمائش سے گزرے ہیں، بی بی آمینہ بھی آزمائش سے گزرے ہیں۔ ابھی آقا دنیا میں آ کر نہیں ہے، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ابھی دنیا میں آ کر نہیں ہے، والد کا ان کے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے نبی یتیم ہیں، ہمارے نبی یتیم بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ سنو غور سے، ہمارے نبی یتیم تھے اس لیے یتیم بنایا گیا، یتیموں کا سہارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 12 ربیع الاول آتا ہے، میلاد النبی کا موقع آتا ہے، شان دو عالم آنے والا ہے، رہبر دو عالم آنے والے ہیں، دو عالم آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ وہ محمد جو بیواؤں کے سروں پر 2 پٹا ڈالنے والا محمد آ رہا ہے۔ کون محمد؟ یتیموں کے آنسوؤں کو پوچھنے والا محمد آ رہا ہے۔ وہ کون محمد ہے؟ جو غریبوں کا ساتھ دینے والا محمد آ رہا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ وہ ہے جو جنت میں لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ محمد کون ہے؟ وہ جہنم سے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کون ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں وہ آنسوؤں کو پوچھنے والا آ رہا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جن کے لیے اللہ نے دنیا کو سجایا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے پیغمبر، اے محمد، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ اے پیغمبر، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ سورج کو پیدا کرتا۔ اے پیغمبر، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا۔
نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ درختوں کو پیدا کرتا، نہ پہاڑوں کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا۔ اے پیغمبر، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، دنیا میں جبرائیل بھی نہ آتے، میکائیل بھی نہ ہوتے، اسرافیل بھی نہ ہوتے، اسرائیل بھی نہ ہوتے۔ اے پیغمبر، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، یہ دنیا میں نہ میں قرآن کو اتارتا، نہ کعبۃ اللہ کو اتارتا۔ یہ جو کچھ ملا ہے محمد مصطفیٰ کے طفیل میں ملا ہے۔ ہم کو جو نماز ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے، قرآن جو ملا محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، ایمان جو ملا محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، کعبۃ اللہ جو ملا محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، روزہ جو ملا محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، ہم کو جو مسجدیں ملی ہے محمد مصطفیٰ کے طفیل میں، ہم کو جو ایمان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے طفیل میں ہم کو ملا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ہم کیا شان بیان کریں گے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ قرآن میں یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ ہمارے نبی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمارے نبی کی شان میں قرآن بولتا ہے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی نے جا کر پوچھا ہمارے نبی کے کیا اخلاق ہے، ہمارے نبی کا کیا کیریکٹر ہے، ہمارے نبی کے کیا اخلاق ہیں؟ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، ہمارے نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات میں ہے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ہے۔ قرآن پڑھتا جا، نبی کی شان کو سمجھتا جا۔ ہم کیا میلاد النبی بیان کریں گے، ہم کیا جھنڈے لگائیں گے، ہم کیا پردے لگائیں گے، ہم کیا لائٹنگ لگائیں گے؟ ساری دنیا کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے طفیل میں سجایا ہے۔ چاند ایک لائٹ ہے، سورج ایک لائٹ ہے، ستارے ایک چھوٹے چھوٹے لائٹیں ہیں۔ یہ جو کچھ سجایا گیا ہے محمد مصطفیٰ کے طفیل میں ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب امید سے میں ہو گئی ہے، جب میں چلتی تھی تو درخت کی ڈالی جھکتی تھی، جہاں سے گزرتی تھی درخت مجھے سلام کرتے تھے۔ جب میں کسی بوڑی کے پاس جاتی، کنویں کے پاس جاتی، نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا۔ بہت سی جب میں پانی بھر لیتی تو میں باہر چلے جاتی۔ دوسری مدینے کی عورتیں کہتی، مکے کی عورتیں کہتی کہ آمنہ تو تھوڑا ٹھہر جا، تیری برکت سے ہم بھی پانی بھر لیں گے۔ آمنہ چلتی ہے تو درخت سلام کرتے ہیں۔ ابھی دنیا میں ہمارے نبی آئے نہیں ہیں، نبی کے برکات دیکھو، نبی کے برکات کیسے ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے شعاعیں نکلتی ہیں، ہرا ہرا دکھتا ہے۔ ابھی ہمارے نبی نہیں آئے، آنے سے پہلے برکتیں یہ ہیں آمنہ چلتی ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، آمنہ چلتے ہیں، پانی کا کنواں اوپر آتا ہے، آمنہ چلتی ہیں، دھوپ ہوتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے۔ یہ آمنہ کی برکتیں نہیں ہیں، آمنہ کے پیٹ میں جو محمد مصطفیٰ ہے ان کی برکتیں ہیں۔ آمنہ کہتی ہیں مجھے کچھ عجیب سا نظر آتا ہے، جب دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا، بی بی آمنہ گھر میں ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سنو، کان کھول کر سنو، عورتیں بھی سنو، مرد بھی سنو، ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ دنیا میں آئے، غریبوں کے ساتھ زندگی گزارے، غریبوں کے ساتھ دنیا سے گئے۔ حضور کے سامنے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی۔ حضور نے کہا مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے خزانے نہیں چاہیے، اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میں جب تک جیوں غریبوں کے ساتھ رہو، جب تک رہو غریبوں کے ساتھ رہو۔ اللہم احشرنا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، میری زندگی غریبوں کے ساتھ، میری موت بھی غریبوں کے ساتھ۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، دنیا سے آنے کا وقت ہے، ابھی بھی آمنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہے، چراغ
जलाने के लिए भी तेल नहीं है। हमारे नबी का घर सारी दुनिया के दूल्हे, सारी दुनिया जिसके तुफैल में बनाई गई है, जिसके तुफैल में सवाना अंबिया आए हैं, जिसके दर पर जिब्राइल भी झुकते हैं, जिसके दर पर चांद भी झुकता है, जिसके दर पर सूरज भी झुकता है, जिसके दर पे इस्राइल, मीकाईल, इसराफील भी झुकता है, वो दर है मलकुल मौत भी हुजूर के दर पे आना है तो इजाजत लेकर आए हैं। वो दर ऐसा है, दुनिया से आने का वक्त है, चिराग जलाने भी तेल नहीं है। आज हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा का घर है, जिसके घर में चिराग जलाने भी तेल नहीं है, जिनके जूतियों के सदक़े में अल्लाह कायनात को बनाया है। अरे गरीबों, खुश नसीब, खुश हो जाओ कि हमारा नबी भी गुर्बत में था, हमारे नबी भी गरीब में थे, हमारे नबी के घर में भी फाका था, 3 महीने चूल्हा नहीं से रखता था, 2 चीजों से पेट भरते थे, एक ज़मज़म से, एक खजूर से पेट भरते थे। आज तुम शिकवे शिकायत नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूरी दुनिया में, हमारे पूरे मुल्क में कोई ऐसा घर बताओ जिसके घर में 3 दिन का फाका हो, 3 दिन का चूल्हा ना सिरगा हो। अरे मोहम्मद मुस्तफा जो शहींशाह है, पूरी दुनिया जिसके तुफैल में बनाई गई है, वो घर में 3 महीने चूल्हा नहीं सिलकता है। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, घर में पाने के लिए कुछ नहीं, पकाने के लिए कुछ नहीं है। इस घर के नबी ने, इस घर, ये हमारे नबी एक रास्ता बता कर गए, जिंदगी देकर गए। अरे देखो मेरा घर ये है, मोहम्मद मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ओहद का पहाड़ सोना बना के पीछे चलता था। हुजूर चाहते फातिमा के गोद में खजाने सोना चांदी डाल सकते थे, लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया। मेरे गरीबों का क्या हाल होगा, मेरे गरीब मुझे क्या समझेंगे। हुजूर की जिंदगी हर एक के लिए नमूना। अगर तुम बाप हो, अगर तुम बाप हो, फातिमा के बाप को देखो। अगर तुम शोहर हो, आयशा खतीजा के शोहर को देखो। अगर तुम नाना हो, नवासे इमाम हसन हुसैन के नाना को देखो। अगर तुम तिजारत करते हो, शाम के ताजिर मोहम्मद मुस्तफा को देखो। अल्लाह के रसूल ने तिजारत का तरीका, ज़राअत का तरीका, सियासत का तरीका, घर की जिंदगी पूरा बता कर गए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत का वक्त है, घर में चिराग जलाने भी तेल नहीं है। पड़ोस से मांगा गया, जी किसका घर है? बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ क़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूरुल क़मर ला युमकिनु ज़नाया कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा। तू ये किस्सा मुख्तसर। हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कौन आया है? हमारे नबी कौन है? ताजदार मदीना है, मोहम्मद मुस्तफा है, इमामुल अंबिया है। हमारे नबी कौन है? वो नबी है जो अर्श पे गए हैं। जब अर्श पे जाने लगे, अर्श पे जाने लगे, पैर में जूते थे तो अर्श पर जाते वक्त में अपने जूतों को निकालने लगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया तो उस वक्त में कोहे तूर में मूसा के जूते निकाल कर आने के लिए फखला नाले, मूसा जूते निकल कर आओ। मोहम्मद मुस्तफा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, जूते निकालने लगे। अल्लाह ने गैब से आवाज दी, ऐ मोहम्मद जूतों समेत मेरे अर्श पर आओ। ऐसा नबी हमको कहाँ मिलेगा? हम खुश नसीब हैं। अरे रोजाना 2 रकात नफिल नमाज शुक्रिया अदा करो सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह ने हमको मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हुजूर के हम गुलाम हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। वो हमको माल ना मिलता, घर ना मिलता, कुछ ना मिलता, सिर्फ हम हुजूर की उम्मत में होते, ये भी फख्र की बात है। अल्लाह ने हमको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमको नबी की उम्मत में पैदा किया है। नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की है, नबियों ने दुआ की, लेकिन अल्लाह ने बगैर बिन मांगे दुआ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आमीना का घर है, आमीना का घर है, चिराग जलाने तेल नहीं है। अब हम गुर्बत के ना करें कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, ये मत बोलना छोड़ दें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू करें, अल्लाह नेमत को बढ़ाएगा। तो बीबी आमिना के घर में गुर्बत का घर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वक्त है, दुनिया से आने का वक्त है। क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ रहे हैं, आसमान के सितारे झुक गए। हुजूर के आने से पहले
आसमान में सितारा चमकने लगा। वो यहूदियों को ये पता था आसमान में सुर्ख सितारा चमकेगा, ये आखिरी नबी आने की अलामत है, आखिरी नबी आने की अलामत है। यहूदी कहने लगे सितारा चमक रहा, आखिरी नबी हो सकता हमारे खानदान में आएंगे, हो सकता उनके खानदान में आएंगे, लेकिन यहूदियों के खानदान में नहीं है। बनु इसराइल से निकलकर बनु इस्माइल में इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान में हमारे नबी आए हैं। तो बीबी आमिना के घर में आसमान के सितारे झुकने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से आने का वक्त है। हुजूर जब दुनिया में आए हैं सजदे में सीधा चले गए। पूरी उम्मत को यह बताया जो नबी आया है वो सजदे कराने आया है। हुजूर दुनिया में आते ही सजदे की शक्ल इख्तियार कर ली, हुजूर सजदे में चले गए। ये बताना था एक अल्लाह की दावत देने, एक अल्लाह की बड़ाई को बोलने, एक अल्लाह की तरफ बुलाने, एक अल्लाह की तरफ बुलाने। वो अल्लाह जो सातों जमीन का मालिक है, सातों आसमान का मालिक है, एक अकेला बादशाह है जो सब कुछ करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पे अल्लाह कुदरत रखने वाला है। वो अकेले अल्लाह की दावत देने के लिए, वो अकेले अल्लाह के सामने सजदा रेज़ कराने के लिए हमारे नबी आए, फौरन सजदे में गिर गए। तो खैर ये नबी की जिंदगी है, आगे बहुत तफसीलात है, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लंबी तफसीली वाक़ियात है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने बयान करेंगे। ये मुख्तसर जलसा रखा गया है 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए। इंशाल्लाह फिर आइंदा कभी मौका मिलेगा, आइंदा हम जलसा करेंगे, उस वक्त में इंशाअल्लाह हम पूरी तफसीलात को बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम तमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए। तो हमारे नबी की जिंदगी नमूना है, हमारी जिंदगी की नमूना जिंदगी आइडियल है, इसलिए हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बरकत की जिंदगी है। तो नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पे हम अमल करेंगे, अल्लाह बरकत देगा, कामयाबी देगा, अल्लाह पाक आगे जिंदगी में माल बरकतें देगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, सुनो गौर से, हमने हमारे नबी को नमूना बनाकर भेजा, आइडियल बनाकर भेजा। तुम कामयाबी चाहते हो, तुम इज्जत चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, बरकत चाहते हो, सुकून चाहते हो, राहत चाहते हो, माल में बरकत, जिंदगी में बरकत, घरों में बरकत, औलाद में बरकत, हर चीज में बरकत चाहते हो, कमाइयों में बरकत, सुकून की जिंदगी चाहते हो, एक ही रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक ही रास्ता है। या अबू सुफियान जितकुम बिकरामती दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान एक जिंदगी में जो लेकर आया हो, एक कामयाबी वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, राहत वाली जिंदगी, बरकत वाली जिंदगी, खैर वाली जिंदगी, जो दुनिया में भी कामयाब करेगी, कब्र में भी कामयाब करेगी, आलम बरज़ख में कामयाब करेगी, अल्लाह के पास जन्नत दिलाने का फैसला करेगी, वो जिंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। इसलिए हमारे नौजवान, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे मर्द पूरा का पूरा फॉलो अगर किसी को करना है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे चलो, कामयाब हो जाओगे। उनकी इत्तिबा करो, कामरान हो जाओगे, उनके नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह इज्जत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे खोलेगा। अब से मैं फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे कारोबार बरकत नहीं है, इसकी वाहिद वजह यह है कि आज हमने नबी के दामन को छोड़ा, नबी की गुलामी को छोड़ा, नबी की सुन्नत को छोड़ा, नबी की इत्तिबा को छोड़ा, नबी के नक्शे कदम को छोड़ा, जिसकी बुनियाद पर हालात और परेशानियां हैं। आज 12 रबीउल अव्वल का पैगाम है, ये मोहल्ले के जलसे के स्टेज से 12 रबीउल अव्वल आपको पैगाम दे रहा है। आज से इरादा करो, मौत तक कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई पीछे वाले भी इंशाअल्लाह, मस्तूरात भी इरादा करें, मर्द हजरात भी इरादा करें, नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हम आज के बाद से लेकर मौत तक सही जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और आज से लेकर मौत तक हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, अखलाक से पेश आएंगे। माँ बाप के साथ भी हुस्ने सलूक करना, बीवी के साथ भी हुस्ने सलूक करना, नरमी से गुफ्तगू करना। हमारा मुआशरा आज बहुत ज्यादा खतरात में है। घरों की जिंदगियां वहशत है, माँ बाप के साथ वहशत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنو غور سے نوجوانوں، اگر دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی دولت ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، میلاد النبی کا پیغام ہے، عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ جنت ہے، ماں کی خدمت کرے گا جنت ملے گی، باپ کی خدمت کرے گا جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جنت کی چابی نماز ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ جنت کے دروازے کی چابی نماز ہے۔ جنت کا دروازہ باپ ہے۔ جنت کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نماز پڑھو، باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، اب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہو، آج ماں باپ بہت پریشان ہیں، آج ماں باپ بہت دکھی ہیں، آج ماں باپ بہت روتے ہیں۔ ہمارے سامنے کارگزاری آتی ہے، باپ آ کے روتا ہے۔ ایک باپ ہے، پرسوں میں مسکی میں گیا تھا، وہ آ کے اتنا رو رہا تھا، مفتی صاحب میرے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی 10 سال ہو گئے، میں میری بڈی دونوں کی گھر کے اندر دونوں ہی ہم مل کے رہتے ہیں، 10 سال ہو گیا ہے، میرے 4 بیٹے ہو کر بھی ہماری خدمت نہیں کرتے۔ جو باپ، جو ماں اپنے دودھ، اپنے خون کو دودھ بنا کر تجھے پلاتی ہے، اور سردی کے موسم میں جب تو بچہ رہتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، تو کیا کرتی ہے ماں؟ پاخانے پہ سو کر تجھے سوکھے پن پہ سلاتی ہے۔ وہ ماں جو رات بھر تیرے سر میں درد آتا ہے تو رات بھر روتی ہے، رات بھر جاگتی ہے۔ باپ کون ہے؟ بارش نہیں دیکھتا، دھوپ نہیں دیکھتا، بھوک نہیں دیکھتا، بجاتا میرے بچے کے لیے کمانا، میرے بچوں کے لیے کمانا۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرو بھائی، ماں باپ کی قدر کرو بھائی۔ یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، اگر تم کرو گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہارے گھروں میں مال دولت کے خزانے پھینک دے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظلم نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں 11 بیویاں، ایک روایت میں 9 بیویاں، ایک بیوی نے شکایت نہیں کی میرے ساتھ نبی نے ایسا کیا، میرے ساتھ نبی نے ایسا کیا۔ اللہ کی قسم حضور نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور نے کبھی اپنی بیویوں کو غصہ بھی نہیں کیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ اپنی گھر کی جنت بیوی ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، زور سے بات نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے، محبت سے پیش آؤ، گھر کی زندگی اچھی بناؤ، گھر کے حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان جس کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے، جس کو انعام دیا جا سکتا ہے، کون ہے؟ آقا نے فرمایا انا خیر الناس وانا خیرکم خیرکم لأہلی۔ حضور نے کہا میں تم میں سب سے اچھا ہوں، میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ پھر کہا اور میں اپنے گھر میں اچھا ہوں، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کی زندگی میں میں اچھا ہوں۔ باہر اچھا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اچھا رہو، ماں کے ساتھ اچھا رہو، باپ کے ساتھ اچھا رہو، بچوں کے ساتھ اچھے رہو۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ بینر میں فوٹو آ گئی، واٹس ایپ میں فوٹو آ گئی، یوٹیوب میں فوٹو آ گئی، ماں کے ساتھ ظلم کرا، بیوی کے ساتھ ظلم کرا، یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے، یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ اللہ میرے اندر، پوری امت کے اندر پیدا فرمائے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا، مل جل کر رہنا، محبت سے رہنا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا رہنا، اچھا سلوک کرنا۔ جس نبی کے ہم غلام ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم عشق کرتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ نبی تو انسانیت، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کتے کو پیاسا مت چھوڑو، کتے کو پیاسا مت چھوڑو، کتے کو گرم پانی نہیں ڈالنا، کتے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جو نبی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتا ہے تو بتاؤ برادر وطن کے ساتھ بھی ہم اچھے رہیں، مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، دوستی اپنائیں۔ یہ ملک ہمارے
گیا ہے. ہم ملک میں رہتے ہیں, ہمارے نبی کا فرمان ہے سب کے ساتھ اچھے رہو, مل جل کر رہو تاکہ ہماری زندگیاں چین سکون سے گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. یہ لفظ آپ کے دماغوں میں بٹھاؤ, خیر الناس من ينفع الناس. دنیا میں سب سے اچھا کون ہے؟ آقا نے فرمایا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے, لوگوں کو سہولت پہنچاتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا, نہ اپنی ذات سے, نہ اپنی آواز سے, اپنے دماغ سے, نہ اپنی آنکھوں سے, نہ اپنے پیروں سے, نہ اپنی چیزوں سے, سب کو فائدہ پہنچانے والا بہترین مسلمان, بہترین انسان, سب کو نفع پہنچانے والے بننے کی فکر کرو. اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکتیں دے گا, ہر چیز میں اللہ برکتوں کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ. بنیں گے وہ انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے نبی پر دو عقیدے رکھنا چاہیے. ایک عقیدہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک کلمہ پڑھنا چاہیے. ہمارے نبی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے, ہمارے نبی پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہم ایمان رکھیں, یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آخری نبی ہے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نبوت کو مہر لگا دیا, میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد جو نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ چال باز ہے, وہ فریب ہے. اس کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. جیسے بہت سے فرقے دنیا میں آ گئے ہیں, اس لیے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے آپ علماء سے تعلق رکھو, تبلیغ کی محنت سے تعلق رکھو, مسجدوں سے تعلق رکھو. قیامت قریب آ رہی ہے, عجیب عجیب فتنے دنیا میں آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, بیانات کے ذریعے سے ٹوپی ہماری ہوگی, پگڑی ہماری ہوگی, چبا ہمارا ہوگا, داڑھی ہماری ہوگی. ہماری شکل میں وہ اسلام کے چور ہے, ہماری شکل میں نبی محمد مصطفیٰ کے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں, ہماری شکل پہ ہمارے شریعت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں. اگر وہ لباس الگ ہوتا, چہرہ الگ ہوتا, پگڑی الگ ہوتی, ان کی زندگی الگ ہوتی تو ہم پہچان سکتے یہ چور ہے. لیکن چور بھی ہماری شکل میں آ کے گھس گیا. وہ یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں, آخری نبی ہوں. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ایک ہے, شکیل بن حنیف ایک ہے, گوہر شاہی یہ ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آ کر فتنہ پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ہم کو چاہیے ان سے پرہیز کریں, ان سے بچیں. اسی بنیاد پر ایک جلسہ رکھا گیا ہے تحفظ ختم نبوت, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, اس عنوان پر ایک جلسہ رکھا گیا ہے. ہمارے جنتا آٹو ورس گیریج میں 20 ستمبر کو عصر سے لے کر عشاء تک ہمارے پورے مستورات کا اقرا پبلک اسکول میں انتظام ہے. تو مستورات بھی پہنچے, مرد حضرات بھی پہنچے. یہ تحفظ ختم نبوت کیا چیز ہے سمجھنے کے لیے ہم سب کو وہاں پر پہنچیں گے, تفصیلی بات آئے گی. کیا بھی سب پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے, اللہ برکت نصیب فرمائے. مبارکباد دیتا ہوں نوجوان اس محلے کے نوجوانوں کو, ذمہ داروں کو, اللہ جزائے خیر دے, اللہ برکت نصیب فرمائے. اور بہت خوشی اور مستورات بھی ان کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ جلسہ کیا گیا. کہنے سننے میں اگر کوئی چیز آپ کو تکلیف دکھی تو مجھے معاف کر دیں, درگزر کر دیں. آدمی حضور کی محبت میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کوئی نہ چیز سمجھیں. انشاءاللہ آئندہ پھر اور ایک مرتبہ آئندہ سال ہم کریں گے منظم سسٹم کے ساتھ, اور کیا کیا کرنا ہے وہ ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں نا بھائی؟ ہاتھ اٹھا کو بولو کون کون ساتھ میں ہے. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھاؤ, دسترخوان بچھانے والے. ماشاءاللہ, اللہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. دعا کرو کہ جس طرح آپ ہمارے محلے میں, ہمارے مدرسے کے سامنے, مسجد کے سامنے جس طرح آپ لوگ ہیں, میری تو تمنا یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ میں رہے.
आम मर्द भी रहे, मस्तूरात भी रहे, बच्चे बच्चियां भी रहे। हमारी एक तमन्ना है, हमारी एक फिक्र है, हमारी एक तड़प है। हम ये चाहते हैं कि 20 साल हो गया हमारे मोहल्ले में हर घर में औरत नमाजी बने, घर का हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बने, हर औरत कुरान पढ़ने वाली बने, हर बच्चे का ताल्लुक मकतब से हो जाए, हर मर्द का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए, हर नौजवान अच्छा बने, हर नौजवान अच्छी जिंदगी गुजारे। हमारी एक तमन्ना है हर घर में दीन जिंदा हो जाए। हमारे 100-125 घर मोहल्ले में है, हर घर एक नमूना बने, एक आइडियल बने, मॉडल विलेज बने। हमारी जो तमन्ना है, हमें चाहते हैं कि हमारे जीते जी अगर आप लोग साथ देंगे तो हमारे मोहल्ले को लोग जिले से आकर देखेंगे, स्टेट से आकर देखेंगे। वो आकर कोसर अहमद नगर है, 100% नमाजी है, 100% लोग कुरान पढ़ते हैं, 100% नौजवान नबी का काम करते हैं। आखिर वो मोहल्ला कौन सा है? एक अल्लाह पाक इस मोहल्ले को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। इसलिए आप अगर हमारा साथ देंगे, हमारे पीछे बड़े हुए साथ रहेंगे, इंशाल्लाह हम आगे बहुत कर सकते हैं। साथ देंगे में इंशाल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। कैसे दुआ कर देते हैं। किसे किसे करना। देखो भाई माशाअल्लाह शाल पोशी के काबिल हम नहीं हैं, आप नौजवान हैं। हम ये चाहते हैं कि आप नौजवानों में कौन ऐसा नौजवान है, कौन ऐसे जिम्मेदार मोहल्ले के हैं, वो स्टेज पे आ जाए, हम उनकी गुलपोशी करेंगे। हमारे यहाँ से गुलपोशी होना बोले तो खुश नसीब होना पड़ता। मुफ्ती अफजल साहब, हाफिज कासिम साहब, बेग साहब आपकी गुलपोशी करना बोले तो भी क्या खुश नसीब बोलो। इसलिए आपसे गुजारिश है, जो माशाल्लाह मोहल्ले में जो नौजवान जो खिदमत किए हैं, हमें लेकर आना था शाला, 10-15 शाला नहीं लेकर आए, आइंदा हमें लेकर आते हैं। लेकिन आप लोगों में कौन है वो नौजवान 2-3 आ जाएं, हम आपकी करेंगे। हम तो क्या भी आपके साथ में है, गली में फिरते हैं, मुलाकात करते हैं, वो सब क्या भी जरूरत नहीं है। हाँ क्या भी नाम बोलो, कौन बोली भाई? हाँ कौन कौन? 3 शाला के है भाई? क्या बदल को 10 नहीं डालना की? हाँ कितने 3 क्या का नाम? हाँ चलो महबूब भाई, हमारे अली जनाब हाफिज कासिम साहब दाव बरकातुम से गुजारिश की, अली जनाब हाफिज कासिम साहब दाव बरकातुम से गुजारिश है कि महबूब भाई इलेक्ट्रिकल की गुलपोशी फरमाए। आ जाओ महबूब भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह कबूल। देखो भाई सब नाराज नहीं होना, मैं कह रहा मुझे शाल ले दो, शाल के वास्ते काम न करो, अल्लाह के लिए काम करो। शाल के वास्ते ये क्या कि तुम्हारे 3 मेहनत करते हैं, आइंदा पे वो 100 शाला का करो, 100 शाला। हाँ हमारा शफी भाई है, बुलाने के बाद आ जाना तुम्हें, आ जाओ शफी, आ जाओ आ जाओ भाई। हमारे अलहाज यूसुफ बेग साहब से गुजारिश है, हमारे इमरान की शालपोशी गुलपोशी फरमाए। बच्चों है ये ना पढ़ हमारे अली जनाब शकील साहब से गुजारिश है, हमारे शफी भी की शालपोशी गुलपोशी फरमाए। नहीं मैं दुआ करता हूँ सबको। माशाअल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हिम्मत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है माशाअल्लाह, 20 साल के बाद हमारी तमन्ना पूरी हुई। और भी बहुत सी तमन्नाएं हैं, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह आइंदा लेकर आएंगे पूरा इंशाल्लाह, शाला गिना सबको लेकर। देखो भाई आप सब लोग नाराज नहीं होना, मुझे शाल नहीं डाले, मुझे फूल नहीं डाले, वो क्या भी नहीं बोलना। सबकी तरफ से 3-4 अपने को शाल डालते हैं, सब जगह खुश हो जाना इसको। क्या भी सब जने क्या भी नहीं समझते ना भाई। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अल्लाह अच्छी बीवी अता फरमाए। जिनकी शादियां हो गई हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, और जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह उनको सुकून की जिंदगी अता फरमाए। और क्या तो इनाम है अली भाई? माशाअल्लाह सब लोगों के लिए खाने का इंतजाम है, टेबल बिछा दिए गए हैं। इंशाल्लाह मुख्तसर दुआ होगी, दुआ होती ही बादशाह खाना खाएं, बादशाह नमाज को आ जाएं। एक ही वक्त में सबको नहीं बिठा सकते ना भी। औरतों से गुजारिश है कि वो इत्मीनान से खाना खाकर घरों में जाके नमाज पढ़ लें।
عشاء کی نماز کا وقت صبح کے 4:30 بجے تک ہے. ارجنٹ کیا بھی کرو نا، آرام سے کھاؤ بیٹھ کو. بھئی ایک مجلس سے بیٹھے کہ 1 گھنٹہ نہیں اٹھیں گے، پھر باتاں کر لیتا بیٹھتے ہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ بولے کہتے ہیں عجوبہ 7واں عجوبہ 10واں عجوبہ. تو میری زندگی کا ایک عجوبہ میں نے دیکھا، 5 عورتیں مل کو بیٹھے تھے، باتاں نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں یہ ناممکن بات ہے، عورتیں بیٹھے بات نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی کھانا کھا لے کر دوسروں کو موقع دے کر اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے انتظام نہیں، اپنے گھر قریب ہے، محلے کے مستورات ہیں، گھروں میں تمام ضرورت ہے، اطمینان سے کھانا کھا کر اطمینان سے جا کے نماز پڑھیں. مردوں میں بعض لوگ کھانا کھائیں، بعض لوگ مسجد میں آ جائیں نماز پڑھ لیں گے. جو نماز پڑھ لیں گے وہ بعد میں آ کے یہاں پہ کھانا کھا لیں، وہ جو کھانا کھائے وہ جا کو نماز پڑھ لیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. جلسہ ہے وہ کو نماز نہیں چھوڑنا، پروگرام ہے وہ کو نماز نہیں چھوڑنا، ولیمہ ہے وہ کو نماز نہیں چھوڑنا، رسم ہے وہ کو نماز نہیں چھوڑنا، جنازہ ہے وہ کو نماز نہیں چھوڑنا. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، سکرات کی حالت تک معاف نماز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے بہت کچھ ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. آج کے جلسے کو قبول فرما، جلسے کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو قبول فرما. جتنے لوگ یہاں پر جلسے مرد حضرات آئے، بچے بچیاں آئی، نوجوان آئے، ان کو قبول فرما. جتنے مستورات آ کر بیٹھی ان کو بھی قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما. اس محلے کے ہر گھر میں 100% دین کو زندہ فرما. ہر عورت کو با حیا بنا دے، فاطمہ کا حیا نصیب فرما. مردوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر صحابہ کے صفات پیدا فرما. بچوں کے اندر حسنین کی صفات پیدا فرما دے. میرے مولا اس گھر، اس محلے کے اندر اے اللہ ہر بچے کا تعلق قرآن سے ہو، ہر عورت کا تعلق مسجد نماز سے ہو، ہر مرد کا تعلق مسجد اور نماز سے ہو. اس طرح کے فیصلے فرما دے. نوجوانوں کی زندگی برکت عطا فرما. اے اللہ اس وقت میں جو نوجوان کمیٹی ہے، ان نوجوان کمیٹی کو قبول فرما. بہت محنت کرتے ہیں اے اللہ، یہ سب تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کے عشق میں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں. نبی کی آمد پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما. آمین. آج کے جلسے کو قبول فرما. اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن جن لوگوں نے محنت کی ہے، وقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، جیسی محنت کے قبول فرما لے. اس وقت میں اسٹیج کے اعتبار سے اتنے لوگوں نے محنت کی، ان کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو بھی قبول فرما. خصوصاً ہمارے حاجی صاحب کو برکت نصیب فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما. اس دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان اللہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور